اللہ کا احسان اسلام پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام پاکستان اور میں ہوں علی اسلام۔ ناظرین کرام، ہم پیچھے بات کر رہے تھے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان کی تخلیق کیسے کی، حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا، پھر کیسے بحث و مباحثہ ہوا، میں نے کیسے انسان کا بھرم رکھا۔ اب جو بات شروع ہونے والی ہے وہ بنی اسرائیل کی بات شروع ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا سا تعارف کر لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کون تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ نے نام سنا ہوگا، جن کی نسل سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، جن کو حسین و جمیل کہا جاتا تھا، جن پہ زلیخا مر مٹی تھی اور پھر الزام لگے تھے۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ جب انشاءاللہ اس کا ٹاپک آئے گا تو اس پہ بات کریں گے۔ ان کے والد، ان کا دوسرا نام تھا اسرائیل، اور ان کے 12 بیٹے تھے۔ 12 بیٹوں میں سے جو آگے نسل چلی ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل خدا کی بڑی لاڈلی قوم تھی۔ ہاں جی، ان کے لیے من و سلوہ اترا کرتا تھا۔ ان کو بھوک لگتی تھی نا تو آسمان سے من و سلوہ اترا کرتا تھا ان کے لیے۔ اور کس کو یاد نہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل تھی نا، جب فرعون نے قبضہ کر لیا نا ان پر، مصر کے اندر فرعون قابض ہو گیا، مسلمانوں کو قبضے میں کر لیا اور اپنی حکومت چلا لی، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا کہ موسیٰ جاؤ میرے بندوں کو فرعون کے ظلم سے نکالو۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم سے نکالا۔ کس کو یاد نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیسے اپنی جان پر کھیلا تھا ان کے لیے، اور کیسے اللہ رب العزت نے وہ رستے بنائے ان کے لیے، وہ سمندر تھا جس میں وہ جا رہے تھے، اور کس طرح پانی کے اندر فرعون کو غرق کیا۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، جب یہ ٹاپک آئے گا تو اس پہ بات کریں گے۔ یہ اتنی لاڈلی قوم تھی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العزت کے معجزات ہوتے تھے۔ اب پانی کے اوپر یکدم رستے بننا کوئی آسان بات ہے؟ ارے یہاں پہ ہمارا حال یہ ہے نا کہ ہمارے اگر کوئی پیر کوئی چھوٹی سی کرامت کیا کوئی کرتب بھی آ کے کر دے، ہم اس کے ہاتھ چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ یار ان کے سامنے آسمانوں سے من و سلوہ اترتا تھا، ان کے سامنے رستے بنا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ یار دیکھو تو صحیح کتنے معجزات ان کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ جب تورات نازل ہوئی، تورات میں اللہ رب العزت کی کچھ حدود تھیں، وہ ان پر عیا کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف تھے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی حدود کو توڑا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو مانا لیکن اللہ کی نہ مانی، اللہ کی حدود سے بغاوت کی۔ لاڈلی قوم تھی، اللہ رب العزت نے یکدم ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے پہلے ان کو وارن کیا۔ اگر یکدم عذاب نازل کر دیتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا ظالم ہے۔ ہمارا اصول ہے نا کہ جب میں آسان کر دیتا ہوں اس بات کو، ہمارا اصول ہے ہم جس جگہ پہ نوکری کرتے ہیں، اگر وہ یکدم ہمیں آ کے نوٹس دے دیں، جی کل آپ کی چھٹی ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے، آپ نے یہ کام غلط کیا تھا، نکل جاؤ یہاں سے، ہم کہیں گے یار بڑا ظالم ہے۔ ہم کہیں گے سر ایسی بات نہیں ہوتی، آپ پہلے آئیں، ہمیں وارن کریں، ہم سے ایکسپلینیشن مانگے، ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ جسٹیفائی کریں گے کہ بھائی یہ کام ہم نے کیوں کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اگر پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ غلط ہے، آپ ہمیں وارن کریں، آئندہ نہیں ہوگا، اگر دوسری دفعہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں نکالیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یکدم ان پر عذاب نازل نہیں کیا، پہلے ان کو وارن کیا، اور وارن کس انداز میں کیا؟ بظاہر تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں تذکرہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بظاہر اللہ رب العزت ان کو وارن کر رہا ہے، لیکن امت محمدیہ کی تبلیغ ہو رہی ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا اور ہمیں کس انداز میں سمجھایا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی۔ نعمتیں کم تھی من و سلوہ کا اترنا؟ یہ نعمت کم تھی پانی میں سے رستے کا بننا؟ یار یہ نعمتیں کم تھی، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ دیکھے نا ان کی قوم کے لیے کتنی نعمتیں تھیں، ہر بات ان کی مان لی جاتی تھی، منہ سے نکلتی تھی اللہ رب العزت مان لیتا تھا۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَأُوفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، میرے عہد کو پورا کرو، جو میرے ساتھ کر کے آئے ہو وعدہ وہ تو پورا کرو۔ عہد میثاق کس کو یاد نہیں؟
جہاں پہ ساری آدم علیہ السلام کی اولاد کو اکٹھا کیا گیا اور ایک عہد لیا گیا تھا کہ تم مجھے یکتا مانو گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، تم میری ہی عبادت کرو گے اور میرے محبوب کے تذکرے کرو گے، میرے محبوب کی آمد کا چرچا کرو گے، کہو گے جا کر کہ یہ جو ہم چیزیں لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم اس کے چرچے کے لیے لے کے آئے ہیں، یہ جو ہمارے پاس صحیفے آئے ہیں، یہ جو ہمارے پاس کتابیں آئی ہیں، یہ اس کا چرچا کر رہی ہیں کہ ایک نبی ایسا آئے گا جس کے ہاتھ پر آپ سب نے بیعت کرنی ہے، جس کی ماننی ہے، وہ جو بات کرے گا وہ حق ہوگی، وہ سچ ہوگی، اس کی نشانیاں بتائی گئی۔ بنی اسرائیل میں تو بڑے عالم تھے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایماندار ہونے کے لیے، ایمان والا ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لے، بنی اسرائیل میں تھوڑے عالم تھے، گمراہ ہو گئے نا۔ علم والا ہونا ضروری نہیں ہے، دل والا ہونا ضروری ہے، دل والا ہونا ضروری ہے۔ پتہ بنی اسرائیل کے عالموں کو بھی لگ گیا تھا کہ یہ نبی سچا ہے، اسی کی نشانیاں جو ہم جس کے عالم ہیں نا، جو ہمارے پاس صحیفے ہیں نا، جو ہمارے پاس کتابیں ہیں نا، ہم جس کے عالم ہیں، اس میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ اسی محبوب کی بتائی گئی ہیں۔ وہ آ گیا ہے لیکن مانی نہ، کیوں؟ اگر مان لیتے تو پھر جو انہوں نے ایڈیشن کیا ہوا تھا نا اپنی کتابوں کے اندر، وہ ان کو نکالنا پڑنا تھا، چھوٹے ثابت ہوتے تھے وہ۔ انہوں نے اپنے حساب سے ایک کتاب ترتیب دے دی تھی، جو آئی تھی نبی پہ اس طرح ترتیب میں نہ رہی، اپنے حساب سے انہوں نے ترتیب دے دی، پھر ان کو وہ ساری چیزیں ختم کرنی پڑنی تھی اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا پڑا تھا۔ وہ انا میں آ گئے تھے، یعنی اگر آپ کے پاس زیادہ علم آ جائے تو آپ پہ انا بھی آ سکتی ہے، اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھیے۔ اگر آپ کسی چیز پر غلط ہیں تو اپنی غلطی کو مانیے، یہ نہیں کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، اگر میں نے غلطی مان لی میری عزت کم ہو جائے گی، نہیں، جو بات حق ہے وہ حق ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، وہ یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی۔ وعدہ بھول گئے ہو تم، یاد کرو اس وعدے کو جو میرے ساتھ کر کے آئے تھے کہ اللہ ہم تیرے حبیب کا چرچا کریں گے آمد کا۔ جب تیرا حبیب آ جائے گا تو تیرے حبیب پہ جو کتاب آئے گی قرآن مجید، ہم اس پر ایمان لائیں گے، جو تیرا محبوب دین لے کے آئے گا اس دین کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور ڈرو اللہ سے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے سے ڈرو، میری نافرمانی نہ کرو، جو میں نے احکامات تمہیں دیے ہیں ان احکامات کی پیروی کرو، مجھے یکتا مانو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس ریسرچ میں نہ پڑھو یہ سورج اگر ہمیں روشنی دیتا ہے تو یہ ہمارا خدا ہے، یہ گائیں ہے، یہ گائیں ہمیں دودھ دیتی ہے تو فائدہ دیتی ہے، یہ ہماری خدا ہے، یہ چاند ہے، یہ چاند ہمیں رات کو اتنا خوبصورت نظر آتا ہے، یہ ہمارا خدا ہے، یہ ماں ہے، ماں نے ہمیں جنم دیا، ماں ہماری خدا ہے، ایک بت بنا دیا، یہ بت کی پرورش کرنے لگ گئے، یہ بت ہمارا خدا ہے۔ یار کیا ہو گیا؟ انسان کے پاس دماغ نہیں ہے؟ دماغ نہیں ہے آپ کے پاس؟ دماغ ہے نا، سوچو نا، جو چیز فنا ہونے والی ہے وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے، وہ رب کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک چیز تو فنا ہونے والی ہے، گائے ہے، گائے نے مر جانا ہے، سورج ہے، سورج نے غروب ہو جانا ہے، چاند ہے، چاند نے ڈھل جانا ہے، بت ہے، بت کو کسی بھی چیز کے ساتھ توڑو جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا، یار وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ ہوش کے نہ کھولو۔ اسی چیز پہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو وارن کیا، اے بنی اسرائیل تم باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور عہد میثاق پہ جو وعدہ کر کے آئے تھے وہ وعدہ یاد کرو۔ یہ بظاہر تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن قرآن مجید میں تذکرہ کرنے کا مطلب کیا کہ ہماری تبلیغ ہو جائے، ہم اللہ کی نعمتوں کو نہ بھولیں۔ ہمارے پاس اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا حساب ہی نہیں لگا سکتے۔
یار جس رستے پہ وہ چلے اگر ہم اس رستے پہ چلتے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہے. اتنی بڑی نعمت کم ہے. قرآن مجید ایک کتاب کے ساتھ ہمیں منسلک کر دیا گیا کہ آپ اس کتاب کو پڑھو, اس سے آپ سیکھو, آپ کو سیدھا رستہ نظر آئے گا. جب آپ کو سیدھا رستہ نظر آنا لگ جائے گا نا, روشنی ہو جائے گی نا صراط مستقیم پہ, تو آپ چلنا بھی شروع کر دیں گے اس رستے پہ. اور اس کو اگر پریکٹیکلی دیکھنا ہے تو آپ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھیے کہ کس طرح اس کا پریکٹیکل ہے. دعا ہے اللہ کریم ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ابھی چلتا رہے گا, اب ہمارے ساتھ منسلک رہیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.